العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سپاہی میرے حسین کا کوفہ پہنچ گیا، آغاز ہونے کی وعدہ ہے سر و بلا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ 50 یوم الجمعہ صافحت یوم القیامہ، یعنی جو مجھ پر جمعہ کے دن 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بکثرت درود شریف کا ورد زبان پر جاری رکھیں، بالخصوص جمعہ کی اس کی ترکیب بنائیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے. ہر دن کم از کم 313 بار درود پاک انسان کو پڑھ ہی لینا چاہیے. ہر مسلمان کو 313 بار پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ کثرت سے زیادہ درود شریف پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اس کی کاؤنٹنگ ان لوگوں میں ہوگی. اور بیان سننے سے پہلے اچھی سی نیتیں بھی کر لیجیے کہ بیان میں اول تاخیر بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بیان سنیں گے، جو سنیں گے اسے یاد رکھیں گے، اسے دوسروں تک پہنچائیں گے، جو سنا اس پر عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ عز و جل اسلام میں دی گئی قربانیاں کو ہم رائگاں نہیں جانے دیں گے، بلکہ ہم بھی دین اسلام کے لیے اپنا ٹائم اپنا مال خرچ کریں گے انشاءاللہ. کربلا کے واقعے میں شہید ہونے والوں کی آج ابتدا ہوگی. کربلا میں آج کچھ شہید کا واقعہ بیان کیا جائے گا اور انشاءاللہ پھر کل اور دیگر بیان کیے جائیں گے. آپ کو پہلے پس منظر بتا دیا جاتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ خلیفہ رہے، اور اسی سیم ٹائم پیریڈ میں امیر معاویہ بھی ملک شام میں، چونکہ 20 سال سے آپ وہیں پر گورنر تھے، ملک شام کے لیے آپ 20 سال سے گورنر تھے، تو وہیں پر پھر آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیم ٹائم پیریڈ میں خلیفہ وہاں بھی مقرر ہو گئے. تو چونکہ ایک ہی ٹائم پیریڈ میں 2 جگہ خلیفہ، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی ٹائم پیریڈ میں 2 جگہ الگ الگ خلیفہ ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بچپن میں دی گئی تھی ان کو کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہ میں لڑائی سے بچائے گا، لڑائی کو روکے گا. تو حضرت امام حسین اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنے خلافت سے دستبردار ہو گئے، اپنے خلافت کو چھوڑ دیے اور امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا. اب امیر معاویہ خلیفہ رہ گئے ہو اور 20 سال تک انہوں نے خلافت کا انجام دیا. 20 سال گورنر تھے، 20 سال خلیفہ، کل ملا کے 40 سال انہوں نے اپنا کام پیش کیا لوگوں کے سامنے.
تو ان کا کافی بول بالا تھا، لوگ انہیں جانتے تھے. اب ظاہر سے بات 40 سال جو بندہ اس میں دے دے تو لوگوں نے کافی جانیں گے. تو ملک شام میں اور کئی جگہ ان کو کافی لوگ جانتے تھے، مانتے تھے، دل سے ان کو تسلیم کرتے تھے، اچھا سمجھتے تھے. تو جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو کہا کہ امام حسین کو خلافت دے دینا. تو یزید نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ کے بعد تو میں ہی بادشاہ بنوں گا. تو امیر معاویہ کا جب انتقال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو یزید خفیہ طور پر خلیفہ اپنے آپ کو لوگوں سے تسلیم کروانے لگا، اور امیر معاویہ کے انتقال خبر بھی اونیہ نہیں کیا، لوگوں کو بتایا نہیں. پھر جب وہ تخت نشین ہو گیا، تخت میں بیٹھ گیا، پھر لوگوں کو خطوط کے ذریعے ہر جگہ پیغام بھیجتا کہ میں خلیفہ بن چکا ہوں، اب میری بیعت کرو، میرے ساتھ میں ہاتھ دو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دو. تو اسی اثنا میں اس نے مدینہ شریف میں خط بھیجا، کیونکہ مدینہ شریف میں کئی صحابہ اکرام تھے، سب سے بڑے بڑے صحابہ اکرام وہاں پر جلوہ فرما تھے. تو اس لیے اس نے وہاں پہ خط بھیجا کہ میں یہاں پر خلیفہ بن چکا ہوں، آپ میری بیعت کیجیے اور مجھے خلیفہ تسلیم کیجیے. تو مدینہ شریف کا جو گورنر تھا یہ ولید بن عقبہ، یہ مدینہ شریف کا گورنر تھا، بہت نرم دل آدمی تھا، اچھا تھا. تو خط میں یہ بھیجا گیا کہ آپ گورنر کو یہ لکھ کے بھیجا گیا کہ آپ وہاں کے 3 شخص کو، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان تینوں کو بلائیے اور میری خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے منوائیے. ان کو تو خط بھیجا گیا تھا ولید بن عقبہ، یہ وہاں کا گورنر تھا، مدینہ شریف کا وہاں کا گورنر تھا. ان کو خط بھیجا کس نے؟ یزید نے، کہ آپ ان تینوں شخص سے میری خلافت کو تسلیم کروا لیجیے. تو جب خط گیا تو انہوں نے ان تینوں کو بلائے کہ یزید نے ایسا ایسا کہا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان کا تو صاف کہنا تھا کہ میں پھانسی کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دوں گا. گناہ گار تھا وہ، کافی گناہ کرتا، زنا عام تھا، شراب خوری کرتا، جوا کھیلتا تھا. اس کے دور میں لوگ اپنی ماں اور بہنوں سے نکاح کرنا شروع کر دیے تھے، ایسا اس نے سسٹم بنا دیا تھا پورا. تو بہت سارا گناہ کا انبار تھا اس کے پاس. تو اس لیے امام حسین اور دیگر لوگ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں چاہ رہے تھے. تینوں نے منع کر دیا، کیونکہ ولید بن مغیرہ کافی نرم دل کے تھے اور آپ کو محبت بھی تھی اہل بیت سے. تو انہوں نے یہ امام حسین کو کہہ دیا کہ مجھے اوپر سے پریشر ہے، یزید سے مجھے پریشر ہے کہ میں آپ سے زبردستی بھی کرواؤں، لیکن میں نہیں چاہتا آپ سے زبردستی کروں. تو آپ اپنا یا تو اس کو تسلیم کر لیجئے یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کیجیے. تو امام حسین نے کہا کہ تم یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کا حل نکال لوں گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی رات اپنے گھر گئے اور اپنے گھر والوں کو جمع کیے اور کہے کہ ہمارے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کیے تھے دین کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ مکہ والوں نے حضرت کو ستایا تھا. اب ہم مدینہ والوں کے ستانے کے چلتے ہم مکہ ہجرت کریں گے، ایسا دن آ گیا. تو اپنے لوگوں کو، گھر والوں کو جمع کیے، ان سے کہے کہ جو جو جانا چاہتے ہیں میرے ساتھ ہو. اور کچھ لوگوں کو وہیں رکھے کہ اگر حالات صحیح ہو گئے تو ہم واپس مدینہ شریف آ جائیں گے. تو کچھ ان کے گھر والے مدینہ شریف میں تھے اور باقی افراد، کتابوں میں آتا 52 لوگ، 72 شہیدان کربلا ہے نا، ان میں سے 52 لوگ ان کے گھر کے افراد تھے، 52 لوگ اہل بیت میں سے تھے. تو یہ لوگ اپنے ان کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ شریف سے، مدینہ شریف سے مکہ شریف جانے کے لیے تیار ہوئے. کیونکہ مکہ شریف میں بہت سارے محبین تھے، محبت کرنے والے تھے. ان کو پتہ ہے وہاں پر جائیں گے تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ وہاں سے چل پڑے، مکہ شریف پہنچے. مدینہ شریف میں یہ کیا ہوا تھا کہ ایک مروان نام کا آدمی تھا، وہ یزید کا جاسوس تھا. تو اس نے یہ کہہ دیا، یزید کو چٹھی بھیج دی کہ یہ جو آپ کا یہاں پہ گورنر ہے ولید بن عقبہ، اس نے امام حسین کو اشارہ کر دیا تو وہ یہاں سے جا رہے ہیں. تو امام حسین اپنے سب ساتھیوں کو لے کے، اس میں کئی لوگوں کا نام ذکر آیا ہوا ہے، کچھ کے نام میں بتا دیتا ہوں. حضرت علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر،
حضرت سکینہ، حضرت سحر بانو، ام لیلہ، قاسم اور اور بھی کئی لوگ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مکہ میں پہنچے تو یہ شعبان کا مہینہ تھا، رجب میں وہاں سے میٹر ہوا تھا یہ، تو شعبان مہینے میں آپ مکہ شریف پہنچ گئے۔ وہاں پر لوگوں نے آپ کو خوب استقبال کیا، اچھے سے ویلکم کیا کہ آئے، اچھے سے ویلکم کیا، سب نے آپ کو سراہا، دعوت ہوئی، آپ کے رہنے سہنے کا انتظام ہوا، سب اچھے سے ہوا۔ اپنے بھر پورا رمضان مکہ شریف میں ہی اچھے سے آرام سے گزار، کوئی میٹر پیش نہیں آیا۔ کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، ایک یہ بھی اچھے اہل بیت کے محب تھے، محبت کرنے والے تھے۔ مکے سے کوفہ کچھ دوری کا فاصلہ ہے، اور کوفہ میں حضرت علی کے بہت سارے ماننے والے ہیں، حضرت علی کے بہت سارے کوفہ میں ماننے والے ہیں۔ تو امام حسین سوچے کہ اگر میں وہاں چلا جاتا ہوں تو ان لوگوں کو کافی راحت بھی ملے گی، اور یزید جو خلیفہ بننا چاہ رہا ہے تو اس کی خلافت بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ خود سے انہوں نے یہ نہیں سوچا، کوفے سے سینکڑوں خط آتے تھے۔ پہلا دن خط شروع ہوا، 3 خط آئے امام حسین کے پاس کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو ہم اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، آپ کو ہم عہدہ دلوائیں گے، آپ آ جائے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم اس گناہ گار کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے، ہم اسے خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے، ہم آپ کو کریں گے۔ ایسے کئی سارے خطوط آتے جاتے تھے ڈیلی، کبھی 300، کبھی 500، کبھی 600، یہاں تک کہ 1200 خطوط آتے تھے، خط آتے تھے کیسا۔ تو امام حسین ایک دن ایسا خط آیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت میں اگر اللہ پوچھے گا کہ یزید کے ہاتھ میں ہم نے بیعت کیوں کر دی، تو ہم آپ کا نام لے لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ہم نے اپنی امداد کے لیے بلایا، وہ نہیں آئے، اس لیے ہم نے یزید کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دیا۔ تو جب امام حسین نے یہ سنا تو پھر وہ سوچ لیا اب تو مجھے جانا لازم ہو گیا، ضرور بھی اگر تو مجھے کوفہ جانا ہی ہوگا، کیونکہ کوفہ والے بہت دھوکے باز ہیں، انہوں نے کئی دھوکے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دھوکہ دیا، حضرت امام حسن کو انہوں نے دھوکہ دیا، تو ان کا دھوکہ بہت فیمس تھا، مشہور تھا۔ تو بڑے بڑے صحابہ اکرام نے حضرت امام حسین کو روکا کہ آپ نہ جائیں، یہ پھر سے آپ کو دھوکہ دیں گے، جس طرح حضرت علی کو دیے، حضرت امام حسن کو دیے، اسی طرح آپ کو بھی دھوکہ دیں گے۔ چونکہ یہ نواسے رسول ہے، جب ایسی بات خط میں آ گئی کہ قیامت کے دن آپ کا نام لے لیں گے تو پھر یہ کہاں چھونے والے تھے۔ پھر یہ اپنے ساتھی کو لے کے، جو گھر والے تھے ان کو لے کے یہ کوفہ کے لیے روانہ ہونے والے ہی تھے کہ چند صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا کہ اچھا آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے ایک اپنے کسی قریبی کو بھیج کے دیکھیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، یہ وہاں جائیں گے، وہاں کا جائزہ لیں گے، وہاں دیکھ ریکھ کریں گے کہ آخر کیا معاملہ ہے، میٹر کیا ہے، اگر یہ آپ کو خط لکھ دوں تو پھر آپ چلے جائیں گے۔ تو یہ امام حسین کو ٹھیک لگا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور حضرت اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے روانہ کیا کوفہ کہ آپ جائیں، وہاں کیا ماحول ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ آپ جا کے جائزہ لیں، اگر وہاں کے لوگ میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے تو آپ خط لکھیے گا، میں آ جاؤں گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹے کے ساتھ، ان کی شادی 2 ہوئی تھی، 2 یا اس سے زائد ہوئی تھی، تو ایک بیوی سے ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے 8 اور 9 سال کی، روایتوں میں الگ الگ 6 سال 8 سال ایسے آتے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ تو حضرت امام حسین کو انہوں نے کہا کہ یہ اکیلے رہیں گے تو اپنی ماں کو پریشان کریں گے، میں چلے۔ اب اس کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو آخری دن ہوگا، وہاں پر ایسا میٹر آنے والا ہے، انہیں تو نہیں پتا تھا، جیسے ہمیشہ جاتے تھے ویسا سوچے کہ اس بار بھی جانا ہوگا، پھر آنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی رواج تھا کہ جو سفیر جاتا تھا، سفیر بولتے ہیں کہ جو نمائندگی کرتا تھا، ریپرزینٹ کرتا تھا اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ ایسا رول ہے۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں پر ایسا ہو گیا، سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سفیر بن کر جائزہ لینے کے لیے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، ان کا نام مسلم بن عقیل، یہ امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں، یہ سب دھیان میں رکھیں آپ۔ تو یہ ان کے ساتھ ہو لیے اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، کوفہ کے لیے
روانہ ہوئے. اس درمیان میں خط آتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں داخل ہوئے تو کوفہ والوں نے خوب استقبال کیا ایک دم اچھے سے. لگ رہا تھا کہ سارے کوفہ والے ان کے محب ہیں, ان کے قدموں میں جان نثار کرنے والے ہیں. ایسے ان لوگوں نے ان کا استقبال کیا, ان کی دعوت کی, ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا. سارے معاملات اچھے تھے. مغرب اور عشاء کی نماز انہوں نے پڑھائی تو پیچھے تقریباً 12 سے 15 ہزار لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو وہاں کا جو گورنر تھے وہ بھی عاشق رسول ہی تھے, عاشق اہل بیت تھے, بشیر نام تھا ان کا. تو انہوں نے یہ دیکھا تو کچھ امام حسین کو بولے نہیں, کیونکہ یہ بھی یزید کا ہی گورنر, یزید نے ہی انہیں یہاں کا گورنر بنایا تھا. چونکہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اس لیے ان کو کچھ بولے نہیں, انہیں کوئی پریشر بھی نہیں تھا, کیونکہ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوفہ جانے والے ہیں. اب وہاں پر ایک اس مجلس میں ایک یزید کا جاسوس تھا, تو اس نے یزید کو ایک خط لکھ کے بھیج دیا کہ یہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہوئے حضرت امام حسین کی نمائندگی کرنے کے لیے. اب کافی لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں, تقریباً 12 سے 15 ہزار ان کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں. یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں, آپ کچھ کیجیے. ایسا اس نے خط لکھ کے, اس نے یزید کے جاسوس نے کوفہ سے خط لکھ کے یزید کو بھیجا. یزید کے پاس یہ خط پہنچا تو وہ بھی سکتے میں پڑ گیا, کیا ہو گیا, ترنت چین ہو گیا نا, وہ کیا چاہ رہا تھا کیا ہو گیا. امام مسلم یہاں پر جب دیکھ لیا حالات صحیح ہے, حالات صحیح ہو گئے ہیں, لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں, سب اچھے سے وعدے کر رہے ہیں کہ ہم مرتے دن تک آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کے ساتھ یہ رہیں گے وہ کریں گے, الگ الگ وعدے کر رہے تھے. تو امام مسلم کو یہ جائزہ لے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں کا ماحول صحیح ہے, یہ لوگ ٹھیک ہے. تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا امام مسلم نے کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں, یہاں کا ماحول صحیح ہے. اب ان کا خط امام حسین کو پہنچا اور یہ جاسوس کا خط یزید کو پہنچا. یزید کو پہنچا تو یزید میٹنگ کیا کہ کیا کیا جائے, ماحول تو بہت خراب ہو گیا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ امام حسین ایک واحد شخصیت ایسی ہے جو میرے تختے کو پلٹ سکتے ہیں, ان کے اتنے محبین ہیں جو میرے تختے کو پلٹ سکتے ہیں. تو اس نے نعمان بن بشیر جو کوفہ کا گورنر تھا اس کو ہٹا کے وہاں پر ایک جلاد گورنر بھیج دیا. جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو ابن زیاد کہتے ہیں, عبید اللہ بن زیاد, اس کو ابن زیاد بھی کہا جاتا ہے. بصرہ کا بہت ہی خطرناک اور ظالم تھا گورنر, اس کو یہاں پر مقرر کر دیا. بصرہ نے اسے خط بھیجا کہ تم فوراً کوفہ کے لیے نکلو. تو وہ اپنے بھائی کو وہاں پر لگا کے, ابن زیاد اپنے بھائی کو بصرہ میں رکھ کے وہ کوفہ کے لیے چند لوگوں کو لے کے نکل گیا. عصر مغرب عشاء ان تینوں کے درمیان میں وہ کوفے سے کچھ دوری تک پہنچا اور وہاں رک گیا. بولا ابھی ہم اندھیرا ہونے کے بعد داخل ہوں گے, اندھیرے ہونے کے بعد داخل ہوں گے. روشنی میں داخل ہو جائے تو پہچان لے گا, تو وہیں سے پھر لگیا دے گا تو مسئلہ ہو جائے گا نا. تو اسی لیے وہ سوچا رات کو مغرب سے عشاء کے درمیان داخل ہوں گے. اور چونکہ یہاں پر خط بھی پہنچ چکا تھا امام حسین کو, تو ان لوگ کو لگا کہ امام حسین بھی آنے والے ہیں, اور وہ اپنے چہرے کو ڈھک کے اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہو کے وہ آ رہا تھا رات کے وقت. تو ان سب کو لگا کوفہ والے کو کہ امام حسین آ رہے ہیں, تو استقبال کرتے ہوئے ان کا اچھے سے استقبال کیا, گورنر ہاؤس تک لے گئے. گورنر ہاؤس میں جانا تھا کہ لوگ کچھ لوگوں نے پہچانا, اور پہچاننے کے بعد کہا کہ یہ تو زیادہ ہے, امام حسین نہیں ہے. اور پھر اس نے بھی اعلان کر دیا کہ میں امام حسین نہیں ہوں, میں ابن زیاد ہوں. تو لوگ سٹ رہ گئے, اور نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹا ہی دیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے, آپ کا یہاں سے کام ختم ہو گیا, تم کو ظاہر کر دیا گیا وہاں سے. اب یہ صبح فجر کے بعد اعلان کر دیا کہ امام مسلم کی جو بھی حمایت کرے گا, جو بھی ساتھ دے گا, اس کا سر اس کے گھر کے میں نہیں رہے گا, گھر سے الگ کر دیا جائے گا. اس نے سرداران, بڑے بڑے سرداران جو ہوتے ہیں قبیلے کے, ان کو بلایا گیا, مؤذن کو اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا مشورے کے لیے کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو آپ کے ساتھ ایسا 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 کیا جائے گا. تو وہ لوگ بھی کہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ امام مسلم ساتھ اگر غلط کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ غلط کریں گے. ان لوگوں نے بھی ابن زیاد کو ایسا کہا. تو
تو اس نے ابن زیاد نے دیکھا کہ ماحول تھوڑا ان کے سائڈ میں ہے، تو بولتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ جائیں. تو وہاں کے کچھ بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو اٹھوا لیا اور ان کو قید کر لیا. ان کو قید کر لیا. جب ان کی قید ہونے کی خبر لوگوں کو پتہ چلی، کوفہ والے گورنر ہاؤس کے باہر بھیڑ اکٹھا لگا دیے کہ ان کو چھوڑو، دھکا کیسے دیا تم نے، مطلب قید کیسے کر لیا. تو ابن زیاد نے اس کو قید کیا تھا، 12 لوگ تھے لگ بھگ، تو ان کو چھت پہ چڑھایا اور بولا کہ آپ 12 اعلان کیجئے کہ جو بھی میرے ساتھ والا ہے سب یہاں سے چلا جائے، سب یہاں چلا جائے. ان 12 نے اعلان کیا، سب لوگ وہاں سے چلے گئے. پھر ان 12 کو یہ کہا گیا کہ امام مسلم چاہیے. اب چونکہ یہ بات پھیل چکی تھی تو امام مسلم ایک عروہ کے گھر میں، ایک وہ بھی عاشق اہل بیت، تو ان کے گھر میں رکے ہوئے تھے عروہ. تو ان کے گھر میں رکے ہوئے تھے، یہ لوگوں کو پتا نہیں تھا، جیسے ان کو پتا تھا اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو پتا تھا، ساتھ میں وہیں پر تھے. ابن زیاد نے امام مسلم کو ڈھونڈنے کے لیے کئی جاسوس کو بھیجا، تو پورے کوفے میں ڈھونڈے، کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں امام مسلم کا پتہ چلا. اور یہ جو عروہ تھا یہ گورنر ہاؤس میں بھی کچھ اس کا لیول کا عہدہ تھا. تو کچھ دن سے یہ آ نہیں رہا تھا، تو ابن زیاد نے اپنے سپاہی کے ذریعے عروہ کو خبر پہنچایا کہ میں تم سے ملنے آؤں گا، تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے تو ملنے آؤں گا. تو ابن زیاد عروہ سے ملنے گیا، کیونکہ پہلے بتا چکا تھا کہ میں ملنے آ رہا ہوں. تو امام مسلم کو عروہ نے کہا کہ آج ابن زیاد آئے گا، آپ پردے کے پیچھے رہیے گا، میں آپ کو اشارہ کروں گا، آپ اسے مار دیجیے گا ابن زیاد کو. تو جب ابن زیاد آیا تو امام مسلم پردے کے پیچھے تھے، اور جب وہ بولا تو میں اشارہ کروں گا، پانی کا اشارہ کروں گا تو آپ چلا دیجیے گا. تو ابن زیاد بیٹھا، اسے پوچھا کیا حالت تمہارے، طبیعت ٹھیک ہے، کیوں نہیں آ رہے ہو، کیا ہوا مسئلہ. اسے پرسش ہوئی. اس کے بعد وہ جانے لگا تو عروہ نے کہا کہ پانی اشارہ دیا، لیکن امام مسلم نے کچھ نہیں کیا. تو وہ واپس اپنے گھوڑے کے ساتھ چلا گیا. اس نے گھوڑے کے ساتھ چلا گیا، اس کو شک ہوا کہ پانی کیوں کہا، اس سے شک ہو گیا کچھ تو مسئلہ ہے. تو اس نے 2 کو چھوڑ دیا وہیں اسی گھر کے پاس کہ آپ نگرانی کرو اس گھر کے اندر کون ہے. تو پھر امام مسلم کو انہوں نے کہتے ہوا کہ آپ اتنا اچھا موقع کیوں آتی ہے. تو امام مسلم کو یہ جواب سنیے کیا بات ہے کہ انہوں نے کہا میرے نانا نے یہ نہیں سکھایا کہ بلا وجہ کسی کی جان لے لو، وہ بچھو تھے. جبکہ وہاں پر لے سکتے تھے تو میٹر ہی کچھ نہیں ہوتا. اگر وہاں ہو جاتا تو کربلا کا واقعہ پیش نہیں آتا، یہ بتا دوں میں. اگر ابن زیاد وہاں پر امام مسلم آ جاتے تو کربلا کا واقعہ ہی پیش نہیں آتا. لیکن صرف نانا کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو نہیں مارا. اب چونکہ وہاں 2 لوگ نگہبانی تھے تو ان لوگ کو دیکھ لیے کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ یہیں پر پناہ لیے ہوئے ہیں. اور لیکن انہوں نے اپنے بیٹے، تو دونوں بیٹے تھے، ان کو ایک قاضی کے گھر میں رکھوا دیا تھا کہ آپ ہمارے بیٹے کو رکھیں، میں یہاں پر تھوڑا الجھا ہوا ہوں. تو جب ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ یہ عروہ ہی کے گھر میں ہے، تو انہوں نے عروہ کو اٹھوا لیا اور کہا، جبکہ عروہ جو بھائی 80 سال آتا ہے اور 60 سال بھی آتا ہے کہ ان کی عمر اتنی تھی، ان کو اٹھوا لیا اور کہا تو نے جھوٹ کہا ہم سے، تو نے انہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے. کہتا ہے کہ ہم نہیں چھپائے، ہم نہیں جانتے ہیں کچھ. تو اس نے کہا کہ ہاں ہم نہیں جانتے ہیں. ہم اس ٹائم بھی انکار کر رہے تھے عروہ، کیونکہ بچانا تھا مقصد ان کو. اس میں درمیان میں ایک ایسا واقعہ آیا تھا کہ ایک تاجر کی شکل میں بھیس بدل کے اس نے کیا تھا کہ میں امام مسلم کا چاہنے والا ہوں، میرے آقا نے کچھ چند دینار کے سکے دیے ہیں ان کے قدمے پشاور کرنے کے لیے. تو وہ بندہ امام مسلم کے پاس عروہ کے گھر میں گیا تھا، لیکن یہ جاسوس ہی تھا. تو جب اس تاجر کو لایا گیا تو عروہ دیکھتے ہیں ان کو تو بولتے ہیں تو وہی تاجر ہے، مطلب یہ دھوکہ ہے. تو جب اب یہاں تو راز پھاش ہو گیا کہ امام مسلم انہی کے گھر میں، ثبوت یہیں پر ہے. تو پھر انہیں قید کر لیا گیا ہے، عروہ کو قید کر لیا گیا ہے اور وہیں پر انہیں رکھ دیا گیا ہے. لیکن وہ بھی ہاشمی خاندان، قبیلہ ان کا بڑا تھا تو ان کو مار نہیں سکتے تھے. تو یہاں پہ اعلان یہ ہو گیا کہ انہیں مار دیا گیا، کسی نے افواہ یہ پھیلا دی کہ انہیں مار دیا گیا ہے. تو سارے لوگ
سارے لوگ جمع ہو گئے کہ کیا ہوا، ایسا کیا ہوا. تو پھر لوگ آئے تو ابن زیاد نے وہاں گواہی دلوا دی قاضی سے کہ انہیں مارا نہیں گیا ہے، یہ صحیح سلامت ہے. تو سارے لوگ واپس چلے گئے. تو اس نے عروہ کو بہت مارا، گھوڑوں سے مارا، زبان پہ مارا، منہ پہ مارا، بہت تکلیف دی اور انہیں قید کر لیا. پھر امام مسلم کی کھوج کے لیے ان لوگوں نے نکلا. تو امام مسلم ایک اور گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے، تو وہاں پر یہ پہنچ گیا. وہاں یہ اپنے دستے کو، وہاں پر لشکر کو بھیجا، چند لوگوں کا لشکر تھا. امام مسلم کو شام کا وقت تھا، دیکھ لیا کہ وہاں سے کچھ لوگ گھوڑے سے آ رہے ہیں. تو ان کو لگا کہ میری گرفتاری کے لیے ہی آ رہے ہیں. یہ اپنی تلوار کو نکال لیا اور ان سے مقابلہ کرنے لگے. مقابلہ کرتے کرتے یہ جیتنے ہی والے تھے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اور ہم امان دیتے ہیں، ہمارے گھر میں آپ چلیے، ہم کچھ نہیں کریں گے آپ کو. تو یہ دھوکہ دے کے انہوں نے ان کے ساتھ بول کے ان کو اپنے ساتھ لے گئے گھر بول کر. اور گھر بول کر لے کے گورنر ہاؤس لے لیے. راستے میں ان کے ہتھیار بھی لے لیے اور ہاتھ بھی باندھ دیے. کیونکہ جب یہ قاعدہ ہے کہ جو امان لے لیتا ہے پھر لڑائی نہیں ہو سکتی. اگر میں آپ کو مار رہا ہوں یا آپ مجھے مار رہے ہیں، میں کہتا ہوں امان دیتا ہوں، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہیں مان سے کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو یہ اصول تھا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ کیا. تو گورنر ہاؤس ہاتھ باندھ کے لے گئے ابن زیاد کے سامنے. ابن زیاد نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کر لو اور اپنی چند صلاحیتیں رکھیں. تو امام مسلم نے وہاں پر حجت کی، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، تم پھانسی کو فاجر ہو، تم اس کے چاہنے والے ہو یزید کے، میں تمہارے ہاتھ سے بیعت نہیں کر سکتا، میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا. تو انہیں کافی مارا گیا. امام مسلم کو بہت ستایا گیا. امام مسلم نے کہا کہ یہاں پر میری ایک آخری کی وصیت ہے، اگر کوئی پوری کرنی چاہے تو آ سکتا ہے. تو انہوں نے کئی لوگوں کو بلایا، تم آؤ تم آؤ، تو کوئی نہیں آ رہا تھا. تو ابن زیاد نے ایک کو اشارہ کیا، تم بھی چلے جاؤ. تو وہ بندہ آیا. تو امام مسلم نے یہاں پہ 3 وصیت کی. امام مسلم نے 3 وصیت کی. پہلی وصیت یہ کی کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ آئیں، اب انہیں خط لکھ دیجیے کہ وہ نہ آئے، یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں. دوسری وصیت کی یہاں پہ میرا کچھ قرض ہے، آپ اسے ادا کر دیجیے. اور تیسری وصیت یہ کہ اگر میرا یہاں پر انتقال ہو جائے، میں شہید ہو جائے، تو میری اچھی طرح طریقے سے تدفین کر دیا جائے. یہ وصیت کرنے کے بعد انہیں کوڑوں سے بہت مارا گیا امام مسلم کو، اور پھر چھت لے جا کے اوپر سے دھکیلا گیا. جب ان کی روح سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر ان کے سر کو دھड़ سے الگ کر دیا گیا. اسلام کے لیے یہ سب کیا گیا، یہ ہمارے لیے کیا گیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم سوچیں. تو امام مسلم کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا اور گورنر ہاؤس کے سامنے لٹکا دیا گیا. آج بھی یہ ہو رہا ہے نا، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اس کو ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے. اس ٹائم بھی یہی کیا جا رہا ہے. کیوں؟ مسلمان خوف کھائے. اگر انہیں مارنا ہی تھا، مار کے ہٹا دینا چاہیے تھا. وہاں پر ٹانگا کیوں کیا؟ تاکہ لوگ دیکھیں، ڈرے، خوف پائے. آج مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی اس بات سے ڈرنا نہیں ہے. مسلمان ڈرتا نہیں ہے، مسلمان ڈرپوک نہیں ہو سکتا. یہ پروپیگنڈا اپنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ڈراؤ، ویڈیو وائرل کرو، ڈراؤ. یہ سب ویڈیو تو ہمیں خود بھی وائرل نہیں کرنا، ہمیں تک پہنچا ٹرینڈ کر ترنت وائرل نہیں کرنے ہے. وائرل کریں گے مسلمان خوف زدہ ہوگا. مسلمان خوف زدہ، اس کا وقار گھٹے گا، کمزور ہوگا، دل کمزور ہوگا اس کا. تو یہ سب سے ہمیں بچنا چاہیے. یہاں تک امام مسلم یہ سب سے پہلے شہید ہوئے. کربلا کا واقعہ میں سب سے پہلے شہید یہ ہے. پھر ان کے بعد جو عروہ کو وہاں پر جو قید کر دیا گیا تھا، پھر انہیں بھی اسی طرح قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ان کے جو 2 بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم، ان کی تلاش جاری کی گئی کہ یہ اگر کہاں ہے تو ڈھونڈا جائے. ایک قاضی کے پاس ان کو چھوڑا گیا تھا. تو اس قاضی کو یہ پتہ چل گیا کہ امام مسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے ان دونوں بچے کو مدینہ کے شریف ایک قافلہ جا رہا تھا ادھر روانہ کر دی کہ دیکھو باپو وہ قافلہ جا رہا، وہاں تک چلے جاؤ. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجے. وہ بیٹا نے ان کو قافلے تک نہیں چھوڑا، راستے تک چھوڑ دیا، بولے کہ وہ قافلہ ہے وہاں تک آپ چلے جانا. تو بیٹا وہاں سے چلا گیا. اب یہ دونوں بھائی چلتے چلتے تھک گئے راستے میں. اب قافلے سے ملے ہی نہیں، قافلہ روانہ ہو گیا. قافلہ گھوڑے پہ رہتا ہے، کچھ پیدل رہتے ہیں. تو گھوڑا اسپیڈ چلتا ہے، دوڑتے بھی ہے وہ لوگ. تو اس طرح قافلہ نکل کے یہ بچے
رہ گئے ادھر ہی سو گئے. پھر وہاں پر جب سوئے تو سر ڈھونڈا جا رہا ہے, ان کے بچے دونوں بچے کو ڈھونڈا جا رہا ہے. وہاں پر وہ سوئے ہوئے ہیں. تو اتفاق سے ایک اہل بیت سے محبت کرنے والا بندہ انہیں نہیں, یہاں پر انہیں ابن زیاد والا کے اسے پکڑ لیتے ہیں. ان کی ملاقات ہو جاتی ہے, وہ پکڑ لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کیا دو بچے بھٹک ہوئے ہیں, ان کو پکڑنا ہے. ظاہر سی بات ہے ایسے دو بچے نظر آئیں گے تو کوئی پوچھے گا تو کون ہو. تو ان دونوں نے سے پوچھا یہ کہ آپ کون ہو. تو ان دونوں نے کہا میں مسلم بن عقیل کے ہم دونوں بیٹے ہیں. جب یہ کہا تو ان دونوں نے اٹھا کے ابن زیاد کے پاس لے گیا. ابن زیاد نے انہیں قید کروا دیا. ابن زیاد نے انہیں قید کروا دیا کہ اب یزید سے اس کا میٹر پوچھیں گے کیا کرنا ہے, اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا. جس قید خانے میں قید کیا گیا وہاں کا جیلر وہ بھی محب اہل بیت تھا, وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. وہ سوچا کہ میں اتنا گنہگار ہوں, پاپی انسان ہوں, آج تک ایک بھی نیکی نہیں ہوئی, شاید اسی بہانے اس کو چھوڑ دیتا ہوں, اسی بہانے جنت مل جائے. ان دونوں کی میری گواہی دے تو جنت مل جائے. اس نے اس نیت سے ان دونوں کو رہا کر دیا اور ایک اپنی انگوٹھی نکالی اور یہ کہا اندلس کے راستے میں انہیں چھوڑا. اولا اندلس چلے جاؤ یہاں سے, وہاں پر میرا بھائی ایک ملے گا, انہیں یہ انگوٹھی دکھانا, وہ تمہیں مدینہ سے چھوڑ دے گا. اندلس یہاں سے قریب ہی تھا, جہاں سے وہ تھے وہاں سے اندلس بہت قریب تھا. بولے تو یہاں سے بہت قریب. تو انہیں راستے میں چھوڑ دیے. اب وہ بھی راستہ جاتے 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 وہ بھی بچے تھی, 8 سال 7 سال کی عمر کیا رکھتی ہے حیثیت, عمر کم ہے تو عمر نہیں ہے تو اتنی چلتی بھی نہیں. اوپر سے خوف کا عالم تھا, پتہ چل گیا تھا والد کا انتقال ہو چکا ہے, تو خوف کے عالم بھٹکتے بھٹکتے انہیں پھر وہیں پر ممبئی میں رہ گئے. ایک رات میں پیڑ فرات دریا فرات کے پاس ایک پیڑ تھا, پیڑ میں کھو تھا, اس کھو میں اندر دونوں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے پانی پیتے تھے پھر کھو میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. خوف کے عالم میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے, ڈر رہے تھے. ایک خاتون آتی ہے, وہ بھی منہ پہ آئے ہوئے, سبحان اللہ. یہ سب آنے کا مطلب یہ رہتا ہے کہ ان کی زندگی سنور رہی ہے. جتنے لوگ ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی زندگی سنور رہی ہے, ان کو جنت کا پروانہ مل رہا ہے. تو یہ بھی انہیں اٹھاتی ہے, کہتی ہے کہ کون ہے آپ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل کے یہاں بیٹے. کیوں دیکھ بچے ہیں, انہیں پتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے کو ڈھونڈا جا رہا ہے, پھر جھوٹ نہیں بول رہے. آج ہم اپنے بچے کو دیکھیں, ہمارا بچہ کیسے جھوٹ بولتا ہے, ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر رہے ہیں. وہ بھی 7-8 سال کے بچے تھے, آج بھی 7-8 سال کا بچہ کیسے جھوٹ بولتا ہے. تو ہم یہ غور کریں ہم اپنے بچے کی پرورش کیسے کر رہے ہیں. ہمارے امام حسین نے اپنے بچے کی پرورش کیسے کی تھی اور ہم کیسا کر رہے ہیں. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کی پرورش میں دھیان دینا چاہیے بچپن سے ہی. لوگ کہتے ہیں کہ بچہ ہے چل رہا ہے, چل تو ٹھیک ہو جائے گا. بچہ ہی بڑا ہوتا ہے, بچے کی عادت بھی بڑی بگڑتی ہے. ہم اسے بچپن سے ہی سدھاریں گے تب جا کے بڑا ہو کے سدھرے گا وہ. آج جب سینکڑوں ایسے کیسز آتے ہیں کہ وہ بچے نے اپنے ماں کو مار دیا, اپنے باپ کو لات مار دیا, اپنے ماں کو یہ کر دیا, باپ کو یہ کر دیا. آج سینکڑوں کیسز آتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ بچپن سے اس کی پرورش نہیں کی گئی صحیح سے, تو بڑا ہو کے یہی کرے گا نا وہ. تو بہرحال وہ خاتون دونوں بچے کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور ان کے اچھے سے سیوا کرتی ہے, کھانا پینا کھلاتی ہے, نہلاتی ہے, درد سارے گردے ہیں اسے چھاڑتی ہے, ان کے پیر ہاتھ دباتی ہے اور انہیں سلا دیتی ہے. اس کا ایک شرابی شوہر تھا, اس نے خاتون کے ایک شرابی شوہر تھا جو ابن زیاد اعلان کروا چکا تھا کہ جو اس بندے 2 بچے کو پکڑ کے آئے گا اسے منہ مانگی انعام دی جائے گی. تو یہ کوفہ میں دن بھر انہیں ڈھونڈتا ہوا رات کو جب شام کو گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی پہنچتی ہے, تھکے ہارے کہاں سے آ رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کے لیے انعام اناؤنس کیا ہے, تو میں اسی کو ڈھونڈنے صبح سے شام تک پاگل کو ڈھونڈ رہا ہوں, ابھی تک ملے نہیں. تو انہیں نہلا پھسلا کے بولتی ٹھیک ہے چلیے اب سوئیے, اب کھانا کھائیے سوئیے, تاکہ وہ ان کا ذہن وہاں سے بچوں سے نکل جائے. وہ کھانا کھلاتی ہے, سلا دیتی ہے, وہ دونوں سو جاتے ہیں میاں بیوی. اب بچے کو کسی دوسرے روم میں وہ ان کی خاتون سلا دیتی ہے, تو وہ دونوں بچے خواب دیکھتے ہیں اور اٹھ کے رونے لگتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, تو بچہ چھوٹے بھائی بولتے ہیں کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا. بولے کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دکان لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے والد صاحب بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں ساتھ میں لے کے آئے, ہمارے بیٹے کہاں ہیں دونوں؟ تو مسلم بن عقیل کہتے ہیں, یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ وہ دونوں بھی بس آنے ہی والے ہیں. دونوں نے ایک خواب دیکھا, ایک خواب دیکھ کے وہ دونوں رونے لگے.
اسی رونے کی آواز سن کے وہ بندہ بھی جاگ گیا. بچے تو ہمارے گھر میں ہیں نہیں. تو اس کی بیوی نے کہا پڑوس میں کوئی بچے ہوں گے روتے ہوں گے سو جاؤ. نہیں بولا کہ نہیں اسی گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو وہ اٹھا آگے گیا دیکھا کہ بستر میں دو بچے چپٹے ہوئے ہیں آپس میں گلے لگا کے بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کون ہے تم لوگ؟ تو پھر کہا کہ مسلم بن اکیل کے بیٹھے. بولا اچھا تم ہی ہو, میں تمہیں دن بھر ڈھونڈ رہا ہوں اور تم میرے گھر میں بیٹھے ہو. تو اسے وہ دونوں کو اٹھا کے وہ لیتے جاتا ہے کہ یہاں اس کی بیوی بہت روکتی ہے. تو اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس کی بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے. اتنا مارتا ہے اس کی ناک پھوٹ جاتی ہے, سر بھی پھوٹ جاتا ہے, وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اور دونوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے. لے جا کے اہل فرات کے بعد جہاں سے وہ اٹھا کے لائے تھے وہیں پر پہنچتا ہی ہے تو وہ کہتے کہ تم میرا قتل کا ارادہ کرتے ہو؟ دونوں بچوں نے کہا. بولا ہاں, تمہارے باپ کے ساتھ جیسے ہوا معاذ اللہ ویسے تمہارے ساتھ بھی ہوگا, ایسا اس کا لہجہ تھا. تو ان دونوں نے خوف نہیں کیا تھا. جب وہ خوف دیکھ لیا تو خوف ڈر ختم ہی ہو گیا دونوں کا. پھر دونوں نے کہا دیکھیے پہلے مجھے ماریے. چھوٹے نے کہا نہیں پہلے مجھے ماریے. تو دونوں آپس میں مقابلہ کر رہے کہ پہلے مجھے ماریے پہلے مجھے ماریے. بولے کیوں؟ تو میں نے آج تک اپنے بھائی کو پریشانی میں نہیں دیکھا ہے, میں انہیں نہیں دیکھ پاؤں. تو دونوں اسی اسنا میں تھے کہ وہ شیطان وقت اپنا تلوار نکالتا ہے, اپنی تلوار نکالتا ہے اور ایسا زور سے تیز سے مارتا ہے کہ دونوں کے اندر ایک ساتھ لگ جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وما علینا الا البلاغ المبین.